السلام علیکم، کیا حال ہے سب کے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر ہے، اور امید کرتی ہوں کہ سب بھی خیریت سے ہوں گی۔ اور جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے پاکستان کی آج کل، ہم اسی پر بات کر رہے ہیں جناب۔ کل کا دن بہت ہی زیادہ ڈس ہارٹننگ تھا، جب سحری کے بعد بھی جب مجھے پتہ چلا کہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر نہیں رہے ہیں اور وہ بنی گالا شفٹ ہو چکے ہیں۔ اور لیکن اس سے زیادہ مجھے فخر یہ ہوا تھا کہ عمران خان صاحب جب شفٹ ہوئے تو انہوں نے اپنے ساتھ کچھ اتنا سامان نہیں تھا، اپنی ذاتی گاڑی میں گئے اور وہ شفٹ ہو گئے۔ تو مجھے لگا کہ اب یہ تھوڑا سا کچھ ویسا ہو چکا ہے اور میرے خان صاحب اکیلے ہو گئے ہیں یا کچھ اور۔ لیکن کل جو ہوا، کل جو ان آنکھوں نے دیکھا، جو کل اس دنیا نے دیکھا اور کل جو سب نے دیکھا، وہ ایک حیران کن تجربہ تھا۔ مطلب ایسا تو شاید کبھی بھی نہیں ہوا۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو جب نواز شریف صاحب کی حکومت گئی تھی سن 2017 میں، تو وہ جب میں نے خیر میں کافی سارے صحافیوں کے میں تجزیہ سن رہی تھی، تو اس میں مجھے ہم تو کمپیئر نہیں کرتے، تو عام سے لوگ ہیں، لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ جب نواز شریف صاحب کی سن 2017 میں حکومت جب گئی اور وہ آپ کو یاد ہو گو نواز گو، تو وہ بھی لیڈر تھے نا، وہ بھی جب گئے ہوں گے پرائم منسٹر ہاؤس سے تو وہ واپس اپنے گھر جا رہے ہوں گے یا وہ واپس گئے ہوں گے، تو ان کا ارادہ تھا کہ وہ جائیں گے اور مینار پاکستان پہ جا کر وہ دیں گے کیا کہتے ہیں خطاب کریں گے، اور وہ چلے گئے مندرا سے پھر راول پنڈی، اور اتنا انہیں تیز چلنا پڑا کیونکہ کوئی تھا ہی نہیں ان کے استقبال کے لیے، کوئی نہیں تھا ان کی، بلکہ انہوں نے انکوائری بٹھائی تھی کہ کیوں نہیں نکلے لوگ اور کیوں نہیں انہوں نے استقبال کیا۔ وہ گجرات گئے اور آخرکار انہیں وہاں پہ جیسے عابد رضا جو ہے وہ ایک MNA تھے اور انہوں نے وہاں پہ بندے جو تھے وہ کھڑے کیے ہوئے تھے، لیکن ہوا یہ کہ انہیں وہاں جگہ، مطلب جو مینار پاکستان پہ خطاب کرنا چاہتے بندہ تھا ہی کوئی نہیں، تو کس سے خطاب کرتے؟ تو آخرکار انہوں نے داتا دربار پہ جا کے خطاب کیا تھا، جہاں پہ بہت سارے پہلے سے لوگ موجود تھے، تو وہ بھی ایک لیڈر ہی تھے نا۔ لیکن یہاں پر خان صاحب نہیں ہے، کہیں پہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ عمران خان صاحب جا کے خطاب کریں، وہ تو نہیں کر رہے تھے خطاب، لیڈرشپ تو تھی ہی نہیں، یہ تو عام لوگ تھے، بالکل عام لوگ تھے، اور جناب لوگوں کا سمندر تھا، سونامی جو ہم سنا کرتے تھے، سونامی یہ لوگوں کا سونامی تھا، اور کیا سوشل میڈیا تو بھرا پڑا تھا یہ سب چیزوں سے، ان پکچرز سے، ان چیزوں سے، اور ایک امید دوبارہ سے پیدا ہو گئی ہے کہ ہاں ہم سب ساتھ ہیں، ہم ایک قوم ہیں۔ جو بھی کہیں، ایک تو کچرا خان صاحب نے ایک سائڈ پہ کر دیا، دوسرا انہوں نے قوم کو جگا دیا۔ ہم جو ایک ہجوم کی صورت میں تھے، ہم جو بٹے ہوئے تھے، وہ ہم سب ایک چیز پہ تو متفق ہو گئے کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے۔ کس سے؟ ہمیں فرعونیت سے آزادی چاہیے، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، اگر شہباز شریف آتے پرائم منسٹر بنتے تو انتخابات کے تھرو آتے، ہماری عوام انہیں سلیکٹ کرتی، کوئی دوسرا کیوں رجیم چینج کرے؟ یہ چیز ہمیں سمجھ آ گئی ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ ان تمام اس تمام احتجاج میں صرف PTI کے ارکان نہیں تھے، یعنی کہ عام آدمی تھا، بالکل عام آدمی جو کبھی کسی پارٹی میں نہیں تھے، کسی پولیٹیکل پارٹی میں نہیں تھے، وہ لوگ بھی تھے، اور بہت سارے وہ لوگ تھے جو عمران خان صاحب کو اتنی اچھے طریقے سے سمجھتے نہیں تھے، اور ان کو بھی اب سمجھ آ گیا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے لاکھ اختلافات صحیح، ہمارے نظریاتی اختلافات صحیح، لیکن خان صاحب جو کر رہے ہیں اس وقت، جو کر رہے ہیں وہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یقین جانیے عمران خان سے اگر کیوں دشمنی ہے، کیونکہ وہ بات کر رہے ہیں آزاد خارجہ پالیسی کی، وہ بات کر رہے ہیں ایک اسلامک بلاک بنانے کی۔ اسلامک بلاک سے مراد یہ کہ تمام مسلم ممالک کو وہ ایک جگہ پہ جمع کر رہے ہیں، وہ اسلامک بلاک بنا رہے ہیں، وہ آزاد خارجہ پالیسی بنا رہے ہیں۔ اور میں یہ کہتی رہی ہوں، ہمیشہ کہتی ہوں کہ عمران خان جو سوچتے ہیں وہ آج سے 10 سال تک کی بات سوچتے ہیں۔ اب اس کو تھوڑا سا ہم پیچھے لے جاتے ہیں، سن 2017 میں لے جاتے ہیں۔ اس وقت کیا تھا کہ عمران خان کا جو سپورٹر تھا، جو عمران خان کا جو ووٹر تو نہیں کہوں گے، جو سپورٹر ہے، جیسے میں ہی صحیح، تو میں تو 40 سال کی ہو گئی، اس ٹائم پہ میں 30 سال کی تھی، ٹھیک ہے، یا اس سے بھی پہلے جو 17-18 سال کا لڑکا تھا، یا 15-14 سال کے جو بچے تھے، وہ اب بڑے ہو چکے ہیں۔ اگر آپ 15 سال کا اس وقت کوئی نوجوان تھا تو وہ 25 سال کا ہو چکا ہے۔ تو خان صاحب نے پودے لگائے تھے اس وقت انہوں نے بیج ڈالے تھے، اور آج وہ سب تناور درخت بن چکے ہیں۔ اور کل تک جو 35 لوگوں کی اپوزیشن تھی عمران خان کی، وہ کتنا بڑا سمندر بن گئی یار۔
صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں لوگ تھے. اینڈ آئی ایم سو امیزڈ. مجھے لگتا ہے کہ زیادہ دن یہ گورنمنٹ نہیں چلے گی، نہیں کر سکیں گے یہ کام. کتنی رکاوٹیں لائیں گے، کیا کیا کریں گے، کتنا پیسہ ہے امریکہ کے پاس، کیا کیا خریدے گا. خریدے نا ہر بندے کو. ہم بکاؤ نہیں ہیں، ہم بھکاری نہیں ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم خوددار قوم ہیں، اور اب ہم ایک قوم ہیں اور ہمیں آزادی چاہیے. اگر آپ کو بھی آزادی چاہیے تو آپ اپنے پلیٹ فارم سے آواز اٹھائیے. اگر آپ بول سکتے ہیں تو بولیے، اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو لکھیے. اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو دعا کیجیے. دعا بھی نہیں کر سکتے، دعا کیجیے، شیئر کیجیے اس نیریٹو کو. اور جب خان صاحب بولے نا کہ باہر آؤ تو جائیے باہر. اور اگر باہر نہیں جا سکتے نا تو سوشل میڈیا پہ تو دھوم مچا دیجیے، کیونکہ یہ وقت ہے. اگر اب بھی نہ بولے نا تو بہت دیر ہو جائے گی، اس کے بعد بہت دیر ہو جائے گی. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے غافل مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیوز اینڈ کیپ لائکنگ، شیئرنگ، سبسکرائب. اینڈ میرے 187 فالوورز ہو چکے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ میرے فالوورز بڑھیں تاکہ میری بات بھی لوگوں تک پہنچے. یہ ہے میرے دل کی بات آپ کے دل تک. اللہ حافظ.